اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پارہ 29 سورۃ المعارج آیت نمبر 34 اور 35 میں ارشاد فرمایا، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ ترجمہ، اور وہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کے مختلف 25 فضائل ہیں۔ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز پڑھ لینا بہت آسان ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنا، مان لیجیے آپ اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ نماز تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن نماز کی حفاظت کرنا یہ میرے رب کا اعلان ہے، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں یعنی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن حفاظت کرنا بڑی مشکل ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی اور لوگوں کے بارگاہ میں، لوگوں کے سامنے ریاکاری کر دیا یا دکھاوے کے لیے کیا، یا نماز پڑھتے وقت آپ نے نیت کہ یہ کر لی، یا ارادہ کر لی، یا خیال آ گیا کہ ہم نماز پڑھیں گے تو لوگ اچھے کہیں گے، ہم نماز پڑھیں گے تو لوگ پرہیزگار کہیں گے، میرے گھر میں مجھے عزت کریں گے، محلے والے عزت کریں گے، جس سے آپ کی نماز کی حفاظت نہیں ہوئی۔ حفاظت کہتے ہیں کہ نماز، جسے آپ نے سنا ہوگا کہ دائیں ہاتھ سے کوئی نیکی کرو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونے دو، یہ ہے محافظت، یہ ہے حفاظت کا طریقہ نیکی کو بچانے کے لیے۔ ورنہ نیکی کرو دریا میں ڈال، نیکی کر دیا دریا میں ڈال دیا، فائدہ کیا ہوا؟ یہ آپ کا وہاں ایک بھی نیکی نہیں بچے گی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا، یہ میرے رب کا فرمان ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ اپنی نماز کی حفاظت بھی کرے، وہ نماز کی حفاظت بھی کرے۔ ایسا نہیں ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، اچھے بننے کے لیے، سچے بننے کے لیے۔ یوں تو آپ نماز پڑھیں گے تو ہر برائی سے بچتے نظر آئیں گے، لیکن دل میں ارادہ کیا ہونی چاہیے؟ دل کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے رب کا حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، یہ میرے رب نے مجھ پر فرض کیا ہے، میں اس کو ادا کر رہا ہوں، اور اس سے میرا رب خوش ہو جائے، مجھے رب کی رضا حاصل ہو جائے، رب کی خوشی حاصل ہو جائے۔ بس یہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ اور نماز کے مختلف 25 فضائل ہیں، جس سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب نماز ہے۔ مکی مدنی آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت نماز ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نماز قیامت کے دھوپ میں سایہ ہے۔ نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ نماز نور ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ نماز شیطان کو ناپسند ہے۔ نماز قبر کے اندھیری میں تنہائی کا ساتھی ہے۔ نماز نیکیوں کے پلے کو وزنی بناتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، یہ میرے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ کس کو؟
نمازیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، اپنا جلوہ دکھائے گا، جو سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے گا اسے ہی دکھائے گا، خاص کر نمازیوں کو دکھائے گا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کا دیدار کرنا ہے تو آپ نماز قائم کریں، نماز ادا کریں، نماز پڑھیں، نماز کو دل سے ادا کریں۔ انشاءاللہ العزیز جو ابھی آپ نے مختلف 25 فضائل سنے، انشاءاللہ سب آپ کو حاصل ہوگا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اور آپ کو انہی چند جملوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔